بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لو بھائی عرض کیا ہے، سنو سنو ظالموں، میری داستان علم کے آنسو کے دریا بہہ جائیں مگر غم پھر بھی نہ ڈلے۔ ایمان فضا کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ آج کل وہ فضا سے کھانا بنانا سیکھ رہی تھی۔ اس وقت فضا اس کے پاس کھڑی ہو کر کڑھائی بنوا رہی تھی جب اشر شور مچاتے ہوئے فرضی آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں آیا۔ اوفو، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بولو گی بھی یا بس رلا ہی آیا ہوا ہے؟ ایمان نے اسے دیکھ کر کسی قدر جھنجھلا کر کہا۔ اصل جھنجھلاہٹ تو اس جھمیلے کی تھی۔ کھانا بنانا آسان تھوڑی تھا، مگر صاحب بہادر کا حکم تھا، ماننا تو تھا نا۔ میں نے کچھ عرض کرنا ہے، توجہ تو فرمائیں۔ اشر پیڑھی گھسیٹ کر فرصت سے بیٹھا۔ کچھ دیر بات کر لینا پلیز، ابھی میں مصروف ہوں۔ ایمان نے اب کے دانستہ اسے چڑھایا اور واقعی چڑھ گیا۔ فضا جی، آپ بھی مصروف ہیں کیا؟ اس کے منہ پھلا کر کہنے پہ فضا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نہیں میرے چاند، میرے پاس تمہارے لیے وقت ہی وقت ہے، بولو۔ اس کے دلار پہ بھی وہ بھڑک اٹھا تھا۔ بے حد ناراضگی سے بولا، آپ کو پتہ ہے چاند گنجے کو کہتے ہیں آج کل۔ اس کی بلبلاہٹ پر جہاں فضا کھسیاٹ کا شکار ہوئی، ایمان کا کہا وہ ساختہ تھا۔ ہنس لیں، اڑا لیں میرا مذاق، میں بیچارہ تو اب آپ دونوں کو یہ بددعا دینے سے بھی قاصر ہوں کہ آپ کو گنجے شوہر پلے پڑے، مگر نا جی، دونوں موسیقوں کے ہی اتنے بڑے بڑے چھٹے بال ہیں۔ وہ منہ پھلا کر کہہ رہا تھا، اب کہ ایمان نے بمشکل ہنسی ضبط کی اور اس کا دھیان بٹایا۔ تم کچھ کہہ رہے تھے شاید؟ ہاں، تو ایک نظم تھی جسے آپ سے شیئر کرنے آیا تھا، مگر یہاں کسی کو شوق ہی نہیں۔ وہ کچھ اور بھی سلگا۔ کیوں شوق نہیں؟ تم سناؤ۔ فضا نے اس کا دل رکھا، وہ بھی جیسے انتظار میں ہی تھا، فوراً شروع ہو گیا۔ میں کسی اور کی ہوں، اتنا وہ بتا کر روئی۔ وہ مجھے مہندی لگے ہاتھ وہ دکھا کر روئی۔ میں بے بس ہوں، قدرت کا فیصلہ ہے یہ، لپٹ کر مجھ سے بس اتنا وہ بتا کر روئی۔ مجھ پہ ایک کرب کا طوفان ہو گیا، ہائے جب میرے سامنے خط میرے وہ جلا کر روئی۔ میری نفرت اور عداوت پگھل گئی پل میں، بے وفا ہے تو کیوں مجھ کو وہ رلا کر روئی۔ سب گلے شکوے ایک پل میں بہہ گئے جھیل سی آنکھوں میں جب آنسو وہ سجا کر روئی۔ چچی، یہ تو واقعی بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ بائی دا وے، کب ہوا یہ حادثہ؟ فضا اس کے درد بھرے لہجے سے اچھی خاصی متاثر ہو چکی تھی۔ بس جی، کچھ نہ پوچھیں، سب کچھ بھولا ہوا ہے آج کل۔ جواباً اشر کی اداکاری غضب کی تھی۔ وہ ایک شعر ہے نا، جب وہ بچھڑا تھا رات باقی تھی، عمر بیتی ہے رات باقی ہے، ایسا ہی حال ہوگا۔ فضا کی ہمدردی کا دائرہ کچھ اور وسیع ہوا۔ اشر نے شدمت سے سر کو اسبات میں جنبش دی تھی۔ صبر میرے اچھے ننھے بھائی، کہ ابھی تو آپ نے وہ گانا بھی گانا ہے۔ ایمان نے اس کا کاندھا تھپک کر مصنوعی رنجیدگی سے کہا تو اشر کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ کون سا گانا؟ چند سالوں بعد جب ایک اور المیہ آپ پر بیتے گا اور آپ گانے گاتے پھریں گے، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے۔ ایمان گنگنائی، پھر خود ہی ہنسنے لگی۔ اشر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ بس ہنسنا ہی آتا ہے آپ کو، یا پھر زخموں پر نمک پاشی کر سکتی ہیں؟ ارے غضب خدا کا! میری داستان غم سن کر کسی کو بھی اتنا خیال نہیں آیا کہ جوان جہان لڑکے کے دل پر بادی کی آبادی کا کوئی سامان کر دیا جائے؟ مثلاً کیسا سامان؟ ایمان نے معصومیت سے آنکھیں پھیلائیں تو اشر نے دانت کچکچائے تھے۔ اتنی معصوم تو نہیں ہیں آپ۔ ہاں، اس سے زیادہ ہی ہوں، وہ فی الفور بولی تو اشر نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ ارے کٹور بھاگو، اپنے لیے ایک عدد حسین، خوبصورت، نوخیز سی دیورانی ڈھونڈ لو، تاکہ کل کو اگر ان کے بچے ہم کو ماموں کہنے آئیں تو اس کے جواب میں انتقاماً ہمارے بچے بھی ان کو پھپھو کہہ سکیں۔ واؤ، کیا لاجک ہے! فضا سر دھلنے لگی۔ ایمان مسالہ بھون چکی تھی۔ فضا کے کہنے پر گوشت ڈال دیا۔ اسے بھی اچھی طرح بھونو، لیکن آنچ دھیمی ہی رکھنا۔
فضا مزید ہدایت دے رہی تھی۔ اوفو، اس کا مطلب آج بیچارے بڑے بھائی کے معدے کی آزمائش ہے۔ ان کے ہی نہیں، تمہارے معدے کی بھی خیر نہیں ہے بچوں۔ ایمان نے اس بے عزتی پہ اسے گھور کر دیکھا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا تھا۔ توبہ کریں، میں کل کا پکا پالک کھا لوں گا، مگر یہ ہرگز نہیں۔ ایمان دفتر کے موبائل کب سے گھنٹیاں بجا رہا ہے، یہ چڑیوں کی آواز لگا رکھی ہے تو نے؟ میں سمجھی اوپر روشن دان میں سے چڑیاں بول رہی ہیں، وہاں بار بار میں شی کر کے چڑیوں کو اڑا رہی ہوں، مگر آواز آئی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایمان اسے کوئی جواب دیتی، دائی ماں اس کا موبائل فون اٹھائے کسی قدر گھسیاٹ بھرے انداز میں اپنی نادانی کا قصہ سناتے ہوئے اندر آئی اور موبائل اس سے بڑھا دیا جو ہمس بج رہا تھا۔ ایمان نے دیکھا کسی نیو نمبر سے کال آ رہی ہے اور کرنے والا بھی مستقل مزاج ہے۔ ہیلو، اس نے ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ انداز مصروفیت لیے ہلکا، کیسے ہیں آپ مسز ولید حسن؟ ٹھہرا ہوا بھاری بھاری لہجہ ایمان کا تھی، پہچاننے سے قاصر رہے۔ آئی ایم فائن، سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کیا آپ ولید کے کوئی دوست ہیں؟ دوست کیوں، دشمن ہیں ہم ان کے، اور آپ میں کیوں پہچانیں گی؟ آپ جیسا بھی کوئی اہد شکن ہوگا بھلا دنیا میں؟ کون؟ وہ ایک دم سرد پڑنے لگی تھی۔ فضا کے ساتھ ساتھ اشر نے بھی چونک کر اس کے فق ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ ابھی بھی نہیں پہچانی؟ میں موسیٰ قادوانی بات کر رہا ہوں۔ ایمان کا دل ایک دم اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اس نے پہلے سلسلہ کاٹا، پھر سیل فون ہی آف کر دیا تھا اور خود کو کمپوز کرنے لگی تھی۔ کون تھا؟ اشر نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھا۔ نتھنگ، رانگ نمبر تھا کوئی۔ اس نے خود کو ذرا سنبھالا کہ اس کے سوالوں کے جواب وہ بہرحال دینے سے قاصر ہوتی۔ رانگ نمبر تھا؟ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی تھیں؟ کیا یہ کالر پہلے بھی آپ کو تنگ کرتا رہا ہے؟ نمبر دکھائیں مجھے اس کا۔ اشر کے بے دردِ سوال اور آخری تقاضا بالکل ہی اسے سراسیمہ کر دیا۔ اس نے ضرورت سے سیل فون مٹھی میں بھینچ کر ہاتھ اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ کچھ نہیں اشر، ڈونٹ وری، یہ فارغ لوگوں کے مشغلے ہوتے ہیں، ہم کیوں خواہ کسی سے پنگا لیں؟ اس کی جان پہ بن آئی تھی، میں اس سے پنگا لینے تو نہیں جا رہا بھابھی، صرف پتہ کروں گا وہ ہے کون۔ اشر نے کسی قدر آسان سے کہا تو ایمان نے زور سے سر کو جھٹکا تھا۔ نہیں، رہنے دو، تم لعنت بھیجو اس پر، پلیز۔ وہ کچھ اتنی لجاجت سے بولی تھی کہ اشر اسے دیکھ کر رہ گیا اور کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ البتہ ایمان کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگت اور گھبراہٹ اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل ضرور دے رہی تھی۔ ذرا نا موم ہوا پیار کی حرارت سے چٹک کے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا۔ یہ اور بات کے وہ لب تھے پھول سے نازک، دل نہ سہ سکے لہجے کی کڑک ایسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ اس کے جوتے پالش کر رہی تھی۔ ولید سے اسے ابھی کچھ دیر قبل ہی زبردست جھاڑ پڑی تھی۔ کل وہ اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا تھا جو مسلسل آف آ رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب موسیٰ کی کال کے بعد اس نے سیل فون بند کر دیا تھا۔ بس اتنی سی بات پہ وہ اس کی اچھی خاصی انسلٹ کر چکا تھا، جس نے ایمان کا دل ایک دم ہی اس سوچ کے ساتھ ویران کر دیا تھا کہ اب ساری زندگی ہی کیا وہ اس کی محبت، چاہت اور احترام جیسے جذبے کو ترستی رہے گی۔ اس کا دل ایک بار پھر موسیٰ کی بددعائیں دینے لگا تھا، جس کی انتہا پسند سوچ نے اسے ولید جیسے شکی انسان کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا بے وقوف عورت، کب سے ایک ہی جوتے پہ برش پھیر رہی ہو؟ ولید کی درشت آواز پہ وہ چونکی۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، مگر لہجے کی حقارت اور تلخی اس کا دل زخمی کر گئی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر دوسرا جوتا اٹھا لیا، مگر ولید نے اس کے ہاتھ سے بوٹ پٹ لیا۔ رہنے دو، یہ احسان نہ کرو مجھ پہ، وہ پھنکار کر بولا تھا۔ ایمان نے آنسوؤں سے جل ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہا، مگر اس کا آنکھ دھندلا گیا تھا۔ جاؤ ناشتہ لے کر آؤ یا پھر میرے سر پر ہی کھڑی رہو گی، وہ اس بدمزاجی سے بولا تھا۔ ایمان فون کھینچتی نیچے آئی، پہلے واش بیسن پہ رک کر ہاتھ صاف دھوئے، پھر کچن کی سمت آ گئی۔ فضا ناشتے کے لوازمات ٹرے میں لگا رہی تھی۔ میں بنا لیتی ناشتہ، اس نے فضا سے نگاہیں چار کیے بنا کسی قدر خفت سے کہا تو فضا نے آہستگی سے اس کا گانٹھ چپایا تھا۔ اس قسم کی فارمیلٹیز میں نہ پڑا کرو جان، لے جاؤ فٹافٹ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس اپنائیت، محبت اور خلوص میں ایمان کی آنکھیں بہت سرعت سے چھلکی تھیں، جنہیں فضا کی نگاہ کی زد سے بچانے کے خاطر ٹرے اٹھاتے جلدی سے نکل گئی۔ اوپر کمرے میں آئی تو ولید بلیک جینز شرٹ میں تیار بال بنا رہا تھا۔
ایمان نے ٹرے لا کر میز پر رکھ دی اور خود بکھرا ہوا کمرہ سمیٹنے لگی۔ والد نے برش رکھا اور ٹیبل کی سمت آ گیا۔ تم نے ناشتہ کر لیا ہے کیا؟ سلائس اٹھاتے ہوئے اس نے ایک نگاہ ایمان پہ ڈالی تھی۔ بھیگی بھیگی نم پلکیں، آنکھوں کے زیریں کنارے شدت ضبط سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کا یہ سوگوار سا روپ بے حد اٹریکٹیو تھا۔ ولید کو ایک دم ہی اپنی زیادتی کا احساس جاگ اٹھا۔ پتہ نہیں اسے دیکھتے ہی کیوں اس کا خون کھولنے لگتا تھا، حالانکہ یہ وہی چہرہ تھا جسے ایک نگاہ دیکھنے کو بھی اسے جتن کرنے پڑا کرتے تھے، مگر عزت نفس پہ لگائی یہ چوٹ سب کچھ پلٹ پلٹ کر کے رکھ گئی تھی۔ نہیں، مختصر جواب آیا تھا، وہ بھی اس کی سمت دیکھے بغیر۔ آواز کے بھاری پن نے ولید کا دل کچھ اور بھی پشیمان کر دیا۔ پھر آ جاؤ نا، میرے ساتھ ناشتہ کر لو۔ ہاتھ روک کر وہ اسے منتظر نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایمان نے اب کہ اچھا خاصا چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کی توجہ پا کر دھڑکنیں چٹک اٹھی۔ اس نوازش کے لیے شکریہ، جو کچھ آپ مجھے دے رہے ہیں میرے لیے وہی بہت ہے، اس نے کسی قدر تلخی سے کہا اور ایک جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ غم، غصہ، مایوسی، بے بسی، افسردگی، کتنے احساس تھے اس کے ہمراہ جنہوں نے آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کی چادر سی تان دی تھی۔ سیڑھیاں اترتے بے دھیانی میں اس کا پیر پھٹ گیا۔ یقیناً سنبھلنے کی کوشش بھی کرتی، تب بھی گر جاتی۔ اگر جو اس کے پیچھے آتے ولید نے بروقت سے نہ تھام لیا ہوتا۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ وہ خوف سے آنکھیں مید چکی تھی، مگر ولید کی بات پہ اس کا دماغ جیسے الٹ کر رہ گیا۔ کم از کم آپ میں نہیں ہوتا، بھڑک کر کہتے۔ وہ اس سے دور ہٹنا چاہتی تھی، مگر ولید نے الٹا اسے بازوؤں میں محصور کر کے زبردستی اپنے ساتھ لگا لیا۔ گرفت میں استحقاق اور گرم جوشی تھی، مگر جب بولا تو لہجہ اس کے ساتھ کسی قدر طنزیہ تھا۔ شکر ہے تم نے سچ بولنے کی ہمت تو کی۔ ایمان کے وجود میں کرب آمیز شکست کے شعلے بلند ہوئے تھے۔ مضطرب آنکھوں، بے قابو ہوتی دھڑکنوں اور نم پلکوں سمیت اس نے کرنٹ کھانے والے انداز میں خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی مزاحمت کی۔ یوں لمحہ لمحہ سلگا کر مارنے سے بہتر ہے آپ مجھے ایک ہی بار ختم کر دیں۔ کیا جائے گا؟ آپ کا مقصد تو جان چھڑانا ہے نا؟ وہ بے بسی کی شدید احساس سے سنک اٹھی تھی۔ ولید کا منہ جانے کیوں آف ہوا تھا۔ یہ بیڈ روم نہیں ہے تمہارا، یہ کام کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ اس کی جھلستی نگاہ ایمان کی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں پر تھی۔ ایمان جیسے سرتوا جل اٹھی۔ مجھے بھی آپ کو یہی بتانا ہے کہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے، چھوڑیں مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر باقی ماندہ سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ ولید نے ہونٹ بھینچ کر خود پہ ضبط کیا تھا۔ اگر وہ کچن میں نہ گھس گئی ہوتی تو اس بدتمیزی پہ وہ یقیناً اس کا حشر کر چکا ہوتا۔ میرا تمام فن، میری کاوش، میری ریاضت ایک ناتمام گیت کے مصرعے پس جن کے بیچ معنی کا ربط ہے، نہ کسی قافیے کا سیل۔ میری متاع بس یہی جادو ہے عشق کا، سیکھا ہے جس کو میں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ، لیکن یہ سحر عشق کا جادو عجیب ہے، کھلتا نہیں ہے کچھ کہ حقیقت میں کیا ہے یہ؟ تقدیر کی عطا ہے یا کوئی سزا ہے یہ؟ کہنے کو یوں تو عشق کا جادو ہے میرے پاس، پر میرے دل کے واسطے اتنا ہے اس کا بوجھ سینے پہ ایک پہاڑ سا ہٹتا نہیں ہے یہ، لیکن اثر کے باب میں ہلکا ہے اس قدر، تم پہ اگر چلاؤں تو چلتا نہیں ہے یہ۔ فضا کی طبیعت ان دنوں کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ آج اسے ویسے بھی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ اس کی ڈلیوری بھی نزدیک تھی۔ جبھی اب ایمان کی کوشش ہوتی کہ اب زیادہ سے زیادہ کام اسے آرام مہیا کر سکے۔ بہت سارا کام اس نے اپنے کاندھے پر لے لیا تھا، مگر فضا کے علاوہ تائیمہ بھی اس کا پورا ہاتھ بٹانے کی کوشش ضرور کیا کرتی تھی۔ اس وقت اس نے پہلے پورے گھر کی صفائی دھلائی کی، پھر فضا کے کپڑے نکال کر دیے تاکہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار ہو جائے۔ عاقب بھائی اسے لینے آئے تھے، پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اسے اتنی فرصت ہی نہ ملی تھی کہ اپنا کمرہ بھی صاف کر لیتی۔ تکیے اور کمبل ہٹا کر اس نے چادر جھاڑ کر بچھانا چاہی تو سیل فون کی بیپ پہ چونکی تھی۔ ایک بار پھر انجان نمبر تھا، یقیناً مصغّر فون تھا، مگر اس نے خائف ہوئے بغیر کال ریسیو کر لی۔ آج اس کا ارادہ اسے کھری کھری سنانے کا تھا۔ ہیلو، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں جان نہیں چھوڑ دیتے تم آخر میری؟ وہ کسی آتش فشاں لاوے کی طرح سے پھٹ پڑی تھی۔ بے فکر رہیں میری، آج آپ کو لاسٹ کال ہے، اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ وہ جواباً پھنکار کر بولی تو موسیٰ ہنس پڑا۔ وجہ تو پوچھ لیں، میں آپ کو یہ خوشخبری کیوں سنا رہا ہوں؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ، تمہاری ہر بات پہ۔ اس کے لہجے میں خباثت پہ دھیان دیے بغیر وہ سرد لہجے میں بولی تو موسیٰ نے بے ساختہ اسے ٹوک دیا۔ نو نو، یہ تو فیئر نہ ہوا نا۔ چلیں آپ نہ پوچھیں، میں بتاتا ہوں۔ گو کہ اب آپ میرے لالا کے قابل تو نہیں رہی، بڑھتی ہوئی عورت ہیں، خود بھی ان کے لیے پسند نہیں کروں گا، مگر آپ کے جرم کی سزا کے طور پر
میں آپ کو ہمیشہ کے لیے بے وقوفی کی چادر ضرور اڑا سکتا ہوں، عنقریب آپ میرے انتقام کا یہ بھیانک رنگ دیکھیں گی۔ گڈ بائے۔ سلسلہ کٹ گیا جبکہ ایمان دہشت کے حصار میں گھری بے ساختہ اسے پکارنے لگی، مموزہ، ہیلو ہیلو، میری بات سنو۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل اور کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس کا نمبر ملایا، مگر اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ ایمان کو لگا تھا وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اپنی کوشش کی ناکامی پہ انتہائی مایوسی میں گھرتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر سسکنے لگی۔ خوف کے ساتھ وحشت اور بے بسی کے احساس نے اسے بری طرح سے توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ جانے وہ کب تک اسی طرح آنسو بہاتی رہتی کہ کسی خیال کے تحت پہلے ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھے، پھر سیل فون اٹھا کر ولید کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ایک بار، دو بار، تین بار ٹرائی کرنے پر اس کا دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا۔ پتہ نہیں وہ کال ریسیو کیوں نہیں کر رہا۔ اس نے ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا، کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟ تم کے آفس میں ہوں، بزی ہو سکتا ہوں، تمہیں احساس کرنا چاہیے۔ وہ فون پک کرتے ہی فرض پڑا، مگر ایمان کے دل پہ تو جیسے سکون کے چھینٹے پڑے تھے۔ اس کی صحیح سلامت آواز سن کر، ولید پلیز اسی وقت گھر آ جائیں نا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ عجیب فرمائش ہوئی تھی جس نے ولید کی بدمزاجی کو کچھ اور ہوا دے دی تھی۔ دماغ دوست سے محترمہ، حدیں نخرے کی تھی، بند کرو فون اور خبردار جو مجھے اب ڈسٹرب کیا۔ ولید میری بات، مگر وہ سلسلہ کاٹ چکا تھا۔ ایمان کی آنکھیں اس بے اعتنائی کے مظاہرے پہ پھر سے بھیگ گئی۔ یا اللہ، کیا کروں اب؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی۔ ایمان، ایمی! نیچے سے فضا اسے پکار رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھال کر اٹھی، پہلے واش روم جا کر منہ پر پانی کے چھپاکے مارے، پھر سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ آپ کے بھائی آ چکے تھے۔ فضا اور طاہمہ جانے کو تیار کھڑی ہوئی۔ ہم جا رہے ہیں، دروازہ بند کر لو، کوئی بھی آئے پوچھے بغیر دروازہ مت کھولنا۔ طاہمہ کی تاکید پہ اس نے گردن موڑ کر گھر کی خاموشی پہ غور کیا تھا، پھر مسترب سی ہو کر بولی، جی میں تب تک اکیلی رہوں گی پتر، تمہارے تاؤ جی کچھ دیر میں آنے والے ہیں، پھر ابا جی تو یہی ہیں نا گھر میں؟ طاہمہ کی تسلی پہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کیا اور پلٹ کر سوئچ چین کے پیڑ کے نیچے رکھی پلاسٹک کی کرسی پہ گرے گلابی پھول سمیٹنے لگی۔ انداز میں بے دلی اور سفارتی ڈیر پہ بیٹھے کوے نے اپنی آواز کا سر بکھیرا، تب وہ ہاتھ میں اکٹھے کیے پھول پھینک کر اسی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اتنا تو میرے حال پہ احسان کیا کر، آنکھوں سے میرا درد پہچان لیا کر۔ ہوا کے دوش پہ لہراتی گیت کی آواز اس کی سماعتوں سے اتری تو ساری توجہ اسی سمت ہو گئی۔ پورے ساتھ دے سفر میں بہت تھک گیا ہوں میں، کچھ پل ہوں تیرے ساتھ میری مان لیا کر۔ اس کا دل درد سے بوجھل ہونے لگا۔ کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر اس نے آنسوؤں کو بہنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔